كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم غزوہ بدر میں پڑھ رہے تھے. کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ کا؟ تھوڑا سا بتائیے. مبارزت جو کی تھی، جی مبارزت کس کس کے درمیان تھی؟ چچا زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نہیں تھے. عبیدہ بن حارث، جی، اور ہاں، اور دوسری طرف سے کون تھا؟ عتبہ شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا شاباش، ولید بن عتبہ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں عتبہ شیبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کچھ؟ جو باغ میں تھے، ٹھیک ہے، باغ میں انہوں نے انگور دیے تھے. اور کچھ ان کی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت میں مکہ پہ واپس آئے تھے؟ نہیں، انہوں نے نہیں کبھی حفاظت کی. ان کے والد کا عتبہ جو ہے نا، عتبہ کی بیٹی کون ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ اچھا، یہ وہ اس کے جو عتبہ کی بیٹی کون ہے؟ ہند. اوکے، تو آپ یہ تھوڑا سا اس لیے یاد رکھیں گے، جب ہم احد پڑھیں گے نا تو پھر تھوڑا سا آپ کو اس سے ریلیونٹ بات پتہ چلے گی کہ کیوں ہند کو اتنا غصہ کیوں تھا. ہند کا باپ، ہند کا بھائی، ہند کا چچا، ٹھیک ہے، تو تینوں قتل ہو گئے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ایک تو یہ بات سمجھ آئی. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پیس ڈفس کے بارے میں پڑھا تھا. امن کی فاختائیں کون تھیں؟ وہ کون تھے جو امن چاہتے تھے؟ عتبہ بھی چاہتا تھا، رائٹ یا نہیں؟ ہاں، عتبہ بھی چاہتا تھا. اور کون تھا؟ ہاں، بنو زارہ والے تو بیچ میں سے ہی چلے گئے تھے نا. اور کون تھا؟ مکسر آف لائن ہے. اچھا، میں یہاں سے ہی آن کر دیتی ہوں پھر انشاءاللہ. اور کون تھا؟ ابو سفیان تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. جس نے جب بدر میں وہاں پہنچ گئے تو کس نے کہا تھا کہ بھئی نہ لڑائی ہو؟ نہیں چاہتا تھا. جی، امید ہے کہ اب آواز آ رہی ہوگی. حکیم بن حزام کا میں نے آپ کو بتایا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی ہو. کون تھا حکیم بن حزام؟ پہلے نام سنا ہے یہ کبھی؟ حکیم بن حزام بھولتے جاتے ہیں آپ لوگ، ابھی ٹیسٹ دیا ہے. شاباش، حضرت ختیجہ اس کی پھوپھی تھی، رائٹ. اور یہ تھا جو شیب ابی طالب میں کھانا وغیرہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا تھا، راشن بھیجتا تھا. وہ ہم نے پڑھا تھا. تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کیا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی یاد ہے کہ امیہ کیسے آیا تھا بدر میں؟ وہ آنا نہیں چاہتا تھا لیکن کس طرح اس کو لایا گیا. امیہ بن خلف، امیہ بن خلف کا یاد بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کا جو آقا تھا، ٹھیک ہے. اور عقبہ بن ابی معید، عقبہ بن ابی معید کون تھا؟ جس نے اوجڑی پھینکی تھی. شاباش. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون کون لوگ تھے جو کہ چاہتے تھے کہ امن ہو جائے، اور کون لوگ تھے جو بالکل چاہتے نہیں تھے کہ یعنی لڑائی نہ کی جائے. وہ جنگ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جنگ کو زیادہ اس کی آگ بھڑکائی جائے. اور ان کے اندر سٹاپ پہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے اندر عتبہ نے نہیں چاہا تھا کہ جنگ ہو، لیکن اس کے بعد اس نے جب اس کو بہت غیرت دلائی تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی تھی مٹی کی، اور شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف ماری تھی، جس سے کہ
ان کے سب کی آنکھیں جیسے اندھی ہو گئی تھیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شیطان نے کس طرح رول پلے کیا اس کے اندر کافروں کو ابھارنے میں. اور آپ دیکھیں کہ شیطان ہمسیلف کبھی یعنی ظاہر ہو کے نہیں آتا, ہمیشہ وہ اپنے چیلے بھیجتا ہے. دیکھیں نا اس کے ایجنٹس ہیں جن سے وہ دماغوں میں بھی ڈالتا ہے. جیسے وہ ہم نے حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے کہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے, اور پھر اس کی وہ حدیث ہے نا, اور وہ پھر اس کے اندر ساری بات کی اینڈ کیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کرانے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہمیں شیطان کا پتہ چلا کہ وہ ایوری ڈے رپورٹ بھی لیتا ہے, یرحمک اللہ, کہ رپورٹ بھی لیتا ہے اپنے لوگوں سے کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور کتنی کامیابی ہوئی ہے. اب یہاں پہ یعنی اس قدر زیادہ وہ فرسٹریٹ ہو گیا, یا وہ اس نے کہا میرے تو ہاتھوں سے بات نکل رہی ہے, تو وہ خود ہمسیلف یعنی سراقہ کی صورت کے اندر یہاں پہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے. اور اس نے خود کہا کہ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا, تم مجھے سمجھ لینا کہ تم نے مجھے ہوسٹیج بنا لیا ہے اور مجھے لے کے تم جنگ میں جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اترتے ہوئے تو پھر اس وقت یہ بھاگ گیا. اور ہم نے لاسٹ پڑھا تھا کہ ریڈ سی میں جا کے اس نے چھلانگ لگا دی, یعنی وہ بھاگنے میں بھی پھر پلٹا نہیں. اور اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ قیامت کے دن بھی یہ یہی کرے گا, کہ قیامت کے دن پھر یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں بس ایسے ہی سکھایا تھا. ابھی دیکھیں دنیا میں کہتا ہے نا کہ یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں اور کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں, اور انسان سے غلط کام کرا لیتا ہے, لیکن وہاں جا کے پھر اس کی حقیقت کھلے گی کہ وہی کام کرے گا جیسے کہ بدر میں ہوا تھا. اور اب یہ فرسٹ ٹائم یعنی میں نے کچھ دنوں پہلے یہ دیکھا ایک رپورٹ میں کہ سیٹنک ورشپ جو ہو رہی ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں ایسے ہوتی تھی. اور انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک اسٹیچو تھا, بہت خفیہ طور پہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی یہاں پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, کرسچنز بھی ان کے خلاف ہیں. تو انہوں نے ایک بت بنایا تھا بہت ہی خوفناک صورت کا, اور کہا تھا کہ یہ سیٹن ہے, اور اس کے سامنے ہو رہے تھے اور بہت عجیب و غریب حلیوں میں تھے. یعنی آج یہ بھی وقت آ گیا کہ اس کی پوجا کی جانے لگی ہے. تو یہ کیسا دوغلا اور کیسا یہ بے وفا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے جن کے ساتھ ابھی اتنا وفاداری کے باتیں کر رہا تھا. تو یہی وہ قیامت کے دن کرے گا. آج ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا یہاں تک ہم نے اور تو نہیں کوئی چیز جو آپ لوگوں کو ذہن میں آ رہی ہے جو ہم نے پڑھی. اچھا یہ بھی ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفیں درست کی تھیں, صفیں بنائی تھیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ ٹائم تھی کہ اس طرح کی صفیں تھیں. فرسٹ صف کے اندر وہ تھے جو نیزے جنہوں نے پکڑے ہوئے تھے, سیکنڈ صف میں وہ لوگ تھے جن کے پاس تلواریں تھیں, اور تھرڈ میں وہ لوگ تھے جن کے پاس تیر تھے. تو اس طرح سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز میں, جیسے کہ آج بھی فوجوں کو روز میں اس طرح سے بڑے آرگنائز طریقے کے ساتھ چلایا جاتا ہے, اسی طرح اس وقت وہ تھے. یہیں تک ہم نے یہ ساری بات پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر سا بنایا گیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, دعا کرتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر لڑتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر دعائیں کرتے تھے, پھر آتے تھے, پھر لڑتے تھے. یہ بات ہے. تو اللہ کا ذکر کسی حال میں بھی نہیں, یعنی اس سے زیادہ ٹینس ماحول کیا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ٹینشن کے اندر ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتی, لیکن اس سے زیادہ کیا ٹینس ماحول ہوگا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اگر فرما رہے ہیں نا کہ اگر آج مسلمان ناکامیاب ہوئے, اگر آج ہم شکست کھا گئے, تو یا اللہ تیری عبادت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں رہے گا. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا ٹینس ماحول تھا. اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تھی یا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے بھی تھے لیکن بار بار آ کے دعائیں بھی کر رہے تھے. اب آتا ہے ابو جہل کا قتل. ابو جہل کا قتل پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے, اور ان میں حضرت عباس, بنو ہاشم اور ابو البختری تھا. ابو البختری کون تھا؟ حکیم بن حزام جب اپنی پھوپھی کے لیے کھانا بھجواتے تھے, آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ابو البختری بھی ابو جہل نے دیکھ لیا تھا, پھر اس نے روکا تھا, پھر ابو البختری نے ہڈی ماری تھی اس کے اوپر, اور وہ اس سے بڑا غصے میں آیا تھا. تو یہ جو لوگ تھے جو, اور شیب ابی طالب میں جو محصور تھے جو بائیکاٹ کا خاتمہ کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا, ابو البختری کا, آپ نے یہ پڑھا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کی ممانعت فرمائی تھی, کیونکہ جنہوں نے فیور کیا تھا اسلام کو, حالانکہ دیکھیں یہ کافر تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے وہ کیا تھا. اب میں تھوڑا سا آپ کو ابو جہل کے پہلے قتل کا بتا دوں کہ کیسے ہوا تھا, پھر ہم انشاءاللہ اس سے پڑھیں گے تو اور آپ کو پتہ چلے گا. کہ 2 لڑکے تھے جو
16-17 سال کی عمر کے تھے. اب یہ بھی کتنی ایک بڑی بات ہے کہ ابو جہل اتنا نخوت اور غرور والا تھا، اور اس کے قتل کے لیے 2 لڑکے اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹین ایجرز اس کے قتل کے لیے معمور کر دیے کہ ان کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا تھا. ہوا کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ سارے جیسے اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت 2 لڑکے میرے رائٹ اور لیفٹ پہ تھے. تو ایک نے میرے سے پوچھا چچا جان آپ بتائیں گے کہ ابو جہل کون سا ہے؟ اب یہ 2 انصاری لڑکے ہیں. یہ آتی ہے اس کے بارے میں روایت بھی، وہ آپ کو سنا دیتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے اپنی دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دائیں بائیں انصار کے 2 نوجوان کم سن لڑکے تھے، یعنی 16-17 ان کی ایج تھی. اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میرے ارد گرد ان سے زیادہ طاقتور لوگ ہوتے. سلام. اچانک ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا اے چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں جانتے تھے کہ ابو جہل کون ہے؟ یہ انصاری تھے، ان کو تو نہیں پتا کہ وہ مکہ میں جو ابو جہل ہوتا ہے وہ کون ہے. میں نے کہا ہاں بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ یا میں مر جاؤں یا اس کو موت آ جائے. یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑا. کیا محبت تھی ان انصاری بچوں میں بھی، سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکا ایسی بات کر رہا. اچھا اب اس نے چپکے سے یہ بات کی تھی، پھر دوسرا لڑکے نے بات کی. اس نے مجھ سے کہا، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، کہ یہی بات کہ ابو جہل کا آپ کو پتہ ہے؟ پھر فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. کیوں تمہیں کیا اس سے؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو تنگ کیا کرتا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان پھر رہا. جب صفیں پھٹی نا تو وہ سامنے نظر آیا کہ درختوں کے بیچ میں ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے. ظاہر ہے اس کے ارد گرد تو اس وقت بڑے لوگ تھے، وہ بڑا سردار تھا، وہ کمانڈر تھا دوسری طرف کا. تو پتہ چلا کہ یہ وہ سامنے نظر آیا تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے جس کا تم مجھ سے سوال کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ دونوں نوجوان ایسے نکلے تیر کی طرح، اور وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے تو وہ صفوں کے اندر سے ایسے ایسے ہوتے ہوئے وہاں تک. اب دیکھو کوئی بڑا آدمی جا رہا ہو نا تو لوگ روکیں گے بھی کہ کدھر کو جا رہا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے نکل گئے. اب ان میں ایک ہے معاذ اور ایک دوسرے میں آپ کو بتاؤں گی، معاذ اور معوذ. اچھا اب کہتے ہیں کہ یہ معاذ جو تھے انہوں نے دوسری بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی تھی. وہ وہاں پہنچے اور ظاہر ہے اتنی وہ لوگوں کے اندر تھا، انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور چھلانگ لگا کے ظاہر ہے اس کے اوپر تک تو نہیں پہنچ سکے، وہ تو اچھا بڑا آدمی تھا، تو اس کی ٹانگ کے اوپر انہوں نے تلوار ماری ہے جس سے اس کی ٹانگ ایسے ہو گئی کہ بالکل کٹ گئی سمجھ لیں. اب جب یہ اس کے بیٹے نے دیکھا، اکرمہ کے بارے میں جانتے ہیں، بہت دفعہ میں نے بتایا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اکرمہ آگے بڑھا اور اس نے معاذ کے بازو کے پر ضرب لگائی. اس نے جب دیکھا میرے باپ کے اوپر اس طرح اس نے حملہ کیا، اس نے بازو پہ ان کے ضرب لگائی ہے اور ان کا بازو جو ہے نا لٹک گیا، نہ بالکل کٹا اور نہ ہی ساتھ تھا، لٹک گیا. لیکن یہ مسلمان تھا اس وقت ابو جہل کا بیٹا؟ نہیں، اکرمہ تو مسلمان نہیں تھا، اکرمہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے. ہاں تو معاذ بتاتے ہیں کہ یہ بازو میرے جسم سے لٹکا ہوا تھا، اور کہتے ہیں اس کے بعد یہ جنگ میں واپس چلے گئے تو یہ بازو بار بار میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بازو کو اپنے پیر تلے دبایا اور الگ کر دیا اپنے جسم سے. اور یہ 17 ایئر کا بچہ، اور ساری زندگی یہ ایک بازو کے ساتھ رہے تھے. اور حضرت عثمان کی خلافت کے وقت میں یہ فوت ہوئے تھے. دوسرا معوذ بن افرا. معوذ جو تھے یہ بھی پھر اس کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ وہاں پہ ہے تو آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے بھی وار کیا ہے. اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہنے لگے کہ میں نے قتل کر دیا ابو جہل کو، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے قتل کر دیا ابو جہل کو. تو دونوں بحث کر رہے ہیں، نہیں میں نے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ. دونوں نے تلواریں دکھائیں تو دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے ہی مارا ہے اس کو. اور اس کے بعد یہ جو ماؤس تھے یہ تو شہید ہو گئے اسی جنگ میں، اور جو معاذ تھے ان کو پھر ابو جہل کا جو سارا سامان تھا وہ ان کو دیا گیا. لیکن ابو جہل ابھی آخری سانسوں پہ تھا، ابھی مرا نہیں تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود، پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ یہ یمن سے تھے، چرواہے تھے یمنی، اور ان کی پنڈلیاں اتنی دبلی پتلی تھیں کہ ایک دفعہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام ہنسنے شروع ہوئے ان کی پنڈلیاں دیکھ کے، کتنی اتنی باریک باریک پنڈلیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو میرے صحابی کے اوپر، خدا کی قسم اس کی یہ پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری وزنی ہوں گی اعمال نامے میں. تو یہ عبداللہ بن مسعود جب انہوں نے دیکھا ابو جہل کو تو بھاری سانس لے رہا تھا، تو انہوں نے اپنا پیر ابو جہل کے اوپر رکھ دیا، اس کے سینے پہ، اور فرمایا کہ تم مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا. تو کہنے لگا کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میرے سے زیادہ کوئی اور ہوگا عزت والا جو کہ تم نے قتل کیا ہو، میرے سے زیادہ بڑھ کے کوئی ہوگا. اور پھر پوچھا اس نے کیا نتیجہ نکلا جنگ کا. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو فتح حاصل ہوئی ہے. اب اس نے کہا او چرواہے تو نے بڑی اونچی جگہ پہ قدم رکھ لیا کہ میرے سینے کے اوپر تو نے رکھا ہے. تو پھر ابن مسعود نے اس کی تلوار لے کر پھر اس کا خاتمہ کیا تھا. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہا تو ابو جہل ہے نا. اس نے کہا کیا تیری قوم نے مجھ سے بھی بڑے کسی آدمی کو قتل کیا ہے؟ اور بخاری میں آتا ہے کہ ابو جہل میں ابھی بھی تھوڑی سی یعنی لائف تھی، اس کی ٹانگ پہ تلوار لگی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی کچھ تھا. پھر ابن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. اس نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں ہے. پھر اس نے کہا کیا تمہاری قوم نے مجھ سے بھی بڑے کسی آدمی کو قتل کیا تھا؟ یہاں کہا کاش مجھے کسانوں کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا، یعنی تو کیا کسان اور چرواہا تیرے ہاتھوں میں کاش کوئی بڑا آدمی کوئی سردار مجھے قتل کرتا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ پھر میں نے اس کے اوپر اپنی تلوار ماری، اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی مگر وہ اس سے کچھ نہ کر سکا، اور اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اور اس نے مجھ سے کہا تیری تلوار یعنی بالکل بیکار کند ہے، میری تلوار پکڑ لو اور جڑ سے میری گردن کاٹنا، یعنی نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. یعنی اتنا سخت تکبر تھا کہ مرتے وقت بھی فرعون جو تھا نا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا، لیکن اس نے مرتے وقت بھی کہا کہ میری گردن نا نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. کہتے ہیں میں نے اس کی تلوار اس پر ماری اور اس کا خاتمہ کر دیا. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ابو جہل کا قتل. ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی. ادھر مسلمانوں کی صف میں عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے. کیوں نہیں مطمئن تھے؟ کہ یہ اتنے ینگ بچے ہیں میرے ساتھ، تو اس سے بہتر تھا کہ کوئی طاقتور آدمی ہوتا تو مجھے سپورٹ ملتی. کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چپکے سے کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے. چپکے سے کیوں کہا؟ سلام لو ہاں کہ میرے ساتھی کو نہ پتہ چلے. مقابلے بازی تھی نا. اب مقابلہ ایسا ہے کہ کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے میں نے قتل کرنا. تو انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی. اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا، دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر قتل کر دیا. اب انہوں نے تو ان بریف شارٹ کر کے بتایا نا کہ دونوں، اگر وہ ہی واز فار اوے، وہ مطلب گئے ہیں وہاں تک اور انہوں نے اس کو پہچان کے اور اس کو ایسے مارا ہے.
ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی. جیسے آپ وہ ہوتے نا, جیسے ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس سے آپ دانے کو کرتے تو دانے ایسے اڑ کے جاتے ہیں. تو اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی. اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا. آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ دونوں نے قتل کیا. یہ دونوں جوان افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے. البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا. جو اس زمانے میں جس کو قتل کرتا تھا نا, اس کا سامان اس کو دیا جاتا تھا. مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پا لیا. ابھی بھی اس کی سانس جاری تھی. انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا, اللہ کے دشمن, آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا. اس نے کہا, مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ یعنی جس کو تم نے مارا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس کو تم نے مارا اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے, میں نے کس بات کا ذلیل ہونا ہے. یعنی کتنا تکبر, اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اپنی بڑائی کا احساس. اگر وہ اللہ کی ذات سے بھی بڑا تو ہمارا ہی کیوں. پھر بولا, کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. اس کے بعد کہنے لگا, مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ اور اس کے رسول کی. ابو جہل نے کہا, او بکریوں کے چرواہے, تو بڑی مشکل جگہ پہ چڑھ گیا. یعنی میرے سینے پہ جو گردن پہ کھڑا ہوا تو بڑی مشکل جگہ پہ چڑھ گیا. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا. آپ نے فرمایا, اللہ اکبر والحمد للہ, صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ سب سے بڑا ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی. پھر فرمایا, یہ اس امت کا فرعون ہے. اور یہ تھوڑا سا نیچے لکھا ہوا ہے جو کہ ایک صحیح روایت کے مطابق یہ دو نوجوان معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموع تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن عمر بن جموع کو ابو جہل کا سامان دیا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموع دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا, اس کے فوراً بعض معوذ بھی پہنچ گئے. تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ دونوں معاذ تھے اور انہوں نے کیا, اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ معاذ اور معوذ یہ دونوں بھائی تھے. افرا ایک عورت تھی, اس کے بیٹے تھے, اور انہوں نے قتل کیا. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلی ابو جہل کے خاتمے کی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ٹاپ تھی نا ساری کافروں کی, سرداروں کی, جو ٹاپ کے سارے سردار تھے وہ سارے اس میں قتل ہو گئے تھے. اور اس کے اندر ایک نام جو امیہ بن خلف کا, میرا خیال یہاں پہ امیہ کے بارے میں نہیں آیا, اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں. اب امیہ بن خلف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا حضرت بلال کے ساتھ, اس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو یہاں پہنچایا کہ یہ ڈر رہا تھا اور نہیں آنا چاہتا تھا اس جنگ میں. یہ پہلے بات ہوئی تھی, کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہوئی ہے اس کو کہ جس دن تو مکے سے باہر مجھے کہیں ملا تو پھر تو بچے گا نہیں. اس کو یہ یقین تھا کہ میں بچوں گا نہیں, اور اسی وجہ سے اس نے بڑی بہت ہیل و حجت, ہیلے بہانے کیے کہ میں نے نہیں جانا. لیکن ابو جہل نے ایک تو اس کو بہت اکسایا اور عقبہ بن ابی معیط کو اس کے پیچھے لگا دیا, جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پرفیوم عورتوں کا لے جا کے اس کو کہا کہ تم یہ لگا لو کہ تم تو عورت ہی ہو. تو یعنی اتنی اس کی غیرت جگائی کہ وہ چل تو پڑا, لیکن اب کیا کرتا, جب وہاں پہ دیکھا کہ کافروں کو تو شکست ہو گئی اور لوگ بھاگ گئے ہیں, تو اب اس کے لیے تو بہت ہی ہو گئی کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں. تو اس نے نا وہاں پہ اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا کہ کون ہے جو مجھے پرزنر بنا لے, قید کر لے, قیدی بنا لے, اور میرے لیے بہت بڑا فدیہ میرے لیے وصول کرے, رینسم لے. عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا, جن کا ابھی ذکر آ رہا ہے, یہ بہت مالدار تھے. آپ کو پتہ ہے مکہ میں بھی بہت مالدار تھے, اور اپنا سارا مال وغیرہ مکہ میں چھوڑ کے آ گئے ہوئے تھے یہاں پہ آ کے. پھر یہ وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف اس کے بہت اچھے فرینڈ تھے, کیونکہ وہ بھی بزنس مین تھے, یہ بھی بزنس مین تھا. اور جب ایون اسلام بھی لے آئے عبد الرحمن بن عوف,
تب بھی اس کے ساتھ تعلقات ان کے رہے تھے، اور یہ اس نے کبھی ان کو ٹارچر نہیں کیا تھا جس وقت وہاں پہ تھا، یہ مکہ میں بھی رہتے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ اس کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بخاری میں روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف، جو حضرت بلال کو جس نے بہت تنگ کیا تھا، اس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مکہ میں میرے مال و دولت کی حفاظت کرے، میں مدینہ میں اس کے مال و دولت کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے معاہدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، رحمان کون ہے، تم وہی نام لکھو جو زمانہ جاہلیت میں لکھتے تھے۔ بہرحال میں نے اس سے معاہدہ کر دیا، لیکن جنگ بدر کے دن میں پہاڑ پر پہنچا تاکہ اس کو قتل ہونے سے بچا سکوں۔ اب کیا ہوا کہ اس نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا نا تو چلانے لگا کہ آؤ آؤ مجھے پکڑ لو، اور میری جگہ پہ، کیونکہ یہ بہت مالدار تھا نا، میری جگہ پہ بہت بڑا فدیہ لے لینا، مجھے پکڑ لو، مجھے پکڑ لو، مجھے قیدی بنا لو۔ اتنا یعنی بزدل تھا کہ اس کو یہ تھا کہ آج میری جان بچ جائے، کہ قیدی جو ہے۔ اچھا، اب جب انہوں نے اس کو قیدی بنا لیا، اس کو لے کر، اس کو پکڑ کے لے کر جا رہے تھے، اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے دیکھ لیا۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ہوگا تو سوچیں وہ سارے دن جو مکہ میں تھے جس میں اس شخص نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، وہ کیسے آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں گے، اور کیسے ان کو لگا کہ آج انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، آج میں اس سے نپٹوں گا، یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ اب حضرت عبد الرحمن، اب یہاں پہ آتا ہے بخاری میں کہ حضرت بلال نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس جگہ گئے جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بعد میں بات ہوئی، بیچ میں آپ کو ڈیٹیل یہ بتا دوں کہ اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑو، اس کو میرے حوالے کرو، اور وہ کہہ رہے ہیں، ابھی دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے نا، مال غنیمت یا قیدیوں کے بارے میں یا اس کے بارے میں کوئی احکامات نہیں اترے، یہ جنگوں کے اصول وہ تو سورہ انفال میں پھر اترے تھے نا، ہم نے جب سورہ انفال پڑھی ہے وہ بدر کے بعد اتری تھی، تو ابھی کوئی احکامات نہیں ہے، ابھی میدان جنگ ہے، ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں لے کے وہاں تک، کیمپ تک اپنے، تو راستے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے حوالے کر دو۔ اب عبد الرحمن بن عوف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا قیدی ہے، تم اس کو نہیں کچھ کہو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو امان دے ہی نہیں سکتے، کفر کے سردار کو تم امان دیتے ہو، اس کو امان دیتے ہو، یہ کفر کا سردار ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ عبد الرحمن بن عوف بڑی منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو قیدی بنا رکھا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب کیا ہوا، حضرت بلال کی آواز تو بڑی اونچی تھی، انہوں نے انصار کو آواز دے دی، اور کہتے ہیں کہ جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا اے انصار کے نوجوانوں، یہ امیہ بن خلف ہے، اگر آج امیہ بچ گیا نا تو میری نجات نہیں ہوگی، یعنی میں نہیں بچوں گا پھر آج اگر یہ بچ گیا۔ اب انصار کیسے جانتے ہیں امیہ کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے بچے بچے کی زبان پہ تھے جو حضرت بلال کے اوپر گزری تھی، وہ کہانیاں انصار کے بچے بچے کی زبان پہ تھی، یعنی اتنی مشہور تھیں کہ ان کو کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا، تو وہ تو جانتے تھے کون تھا امیہ بن خلف، تو وہ دوڑے آ گئے، انہوں نے جب شور مچایا احد احد، ایک ہی نعرہ تھا نا، مسلمان لشکر کا ایک ہی نعرہ تھا، احد احد، اور یہ بھی احد احد ہی کہتے تھے جب ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تو انصار آ گئے اور انصار ان کے ساتھ اب بات کرنے لگے، کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ جب مجھے یہ خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے تو میں نے امیہ کا بیٹا ان کے سامنے کر دیا تاکہ وہ اس کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، پھر انہوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ امیہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، جب وہ ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا تم اونٹ کی طرح بیٹھ جاؤ، وہ اس طرح بیٹھ گیا، میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ اس کی حفاظت کروں، یعنی ایسے کر کے نا اس کو کور کر لیا، یعنی وہ بیٹھ گیا اس طرح اور انہوں نے اس کو کور کر لیا، سمجھ آئی نا اونٹ کیسے بیٹھتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو، وہ اب بڑا آدمی ہے، اب کیا تھا، وہ جب آ گئے اب وہ مسلمان کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے پوک کرنے شروع کر دی تلواریں، یہاں سے یہاں سے یہاں سے، اس کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو بھی لگی، وہ بھی زخمی ہوئے، بلکہ وہ بات تک بتاتے تھے کہ یہ زخم مجھے امیہ کو بچانے میں لگے ہیں، یعنی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں آج اس کو چھوڑیں گے، انصار بھی آ گئے اور حضرت بلال بھی، اور انہوں نے اتنا وہ تلواریں چلائیں حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔
ان میں سے ایک کی تلوار میری ٹانگ پر بھی لگی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمیں اپنے پیر کی پشت پہ، پیر کے پیچھے اس زخم کا نشان دکھایا کرتے تھے، یہ بخاری میں ہے۔ اس طرح امیہ کا خاتمہ کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ میں بہت سارے رشتہ دار آمنے سامنے ہوئے، اور یہ اتنے قریبی رشتے تھے، جیسے ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، ان کا باپ جو تھا وہ بہت اسلام کا دشمن تھا، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو میں اپنے بیٹے کو قتل کروں گا، اور یہ جہاں پہ اس کو دیکھتے تھے وہاں پہ اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ لیکن آخر کار ایک جگہ ایسی آئی کہ پھر باپ نے حملہ کیا، اور ان کی باپ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو باپ ختم ہو گیا۔ اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو اس کے اوپر سورہ مجادلہ کی آخری آیات نازل ہوئی تھی، آپ پڑھیے گا ان آیات کو، کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، تو دوسری طرف اب ان کے چاہے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے خاندان والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جیسے ایمان کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا ان کے دلوں میں، کہ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے باپ ہیں، بیٹے ہیں، چچا ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ عتبہ کا بیٹا، عتبہ تو آپ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں یہ نام جو مبارزت میں آگے آیا تھا، جس کا بھائی اور بیٹا ساتھ تھے، یہ 3 لوگ آئے تھے نا، عتبہ کا دوسرا بیٹا مسلمانوں کی طرف تھا، ابو حذیفہ، اور ابو حذیفہ کے سامنے ان کا باپ، بھائی، چچا، تینوں اس کے سامنے ختم ہو گئے۔ کتنی ایک بڑی بات ہے۔ اور جب عتبہ نے کہا تھا کہ اپنے میں سے کوئی ہمارے نسب کے مطابق، ہمارے حسب نسب کے مطابق کوئی لے کر آؤ، یہ کیا انصار کو بھیج رہے ہو؟ تو ابو حذیفہ کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا تھا۔ یعنی کہاں باپ بیٹا ایک ساتھ آمنے سامنے، خود اپنے طور پہ اپنے اوپر یہ رکھ کے دیکھیں کہ کیسے انسان کے خون کے رشتے پیچھے ہو جاتے ہیں جس وقت دین کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جس میں بہت تعصب تھا، بہت پریجوڈس لوگ تھے، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو اتنا ڈیفینڈ کرتے تھے کہ ایک قبیلے کا آدمی نے دوسرے قبیلے والے کو اگر تھپڑ بھی مار دیا نا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور کہاں باپ بیٹا قبیلے والے کا بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو نہیں اسپیئر کرتے تھے، باپ بیٹا سوچے، بھائی بھائی، چچا بھتیجا۔ اسی لیے تو عتبہ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے اپنے ہیں، تب ابو جہل نے کہا تھا یہ اس لیے ڈر گیا نا، اس کا بیٹا ہے نا دوسری طرف۔ اس نے کہا نہیں میں دکھاؤں گا آپ کو کہ مجھے نہیں پرواہ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اسلام لانے کے بعد کیا ان کی یعنی بالکل کایا پلٹ گئی کہ اسلام کی خاطر ایک نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے بیٹے کو، کسی نے اپنے بھائی کو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے قریبی رشتے تھے۔ اور اس کے بعد ابو حذیفہ کی بھی آپ کو بات بتا دوں، ظاہر ہے یہ انسان تو تھے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کو قتل نہیں کرنا، حضرت عباس نے بھی کسی کا خون نہیں کیا تھا، لڑائی میں اس طرح اپنے آپ کو یعنی حوالے کر دیا تھا بالکل، اور بنو ہاشم کو نہیں کرنا قتل، اور ابو البختری کو قتل نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہہ دیا، ایک بات ان کے منہ سے نکل گئی، اور وہ یہ بات تھی کہ اچھا یہ اپنے خاندان کا تو کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان کو نہ مارو اور ہماروں کو مروا رہے ہیں۔ یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ انسان ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو بلایا، فرمایا یا ابا حفص، حفصہ کے باپ یعنی یہ ان کی کنیت، یا ابا حفص، دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اب نبی کے چچا کے منہ پہ تلواریں ماری جائیں گی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ منافق ہو گیا، مجھے زیادہ دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ
شیئر کرتے تھے بجائے اس کو بلا کے کہنے کہ تمہاری کیسے جرت ہوئی کہ تم نے یہ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ان کو بتائی اور حضرت عمر گئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے. حضرت عمر گئے اور ان کو سمجھایا بجھایا. یہ اس کے بعد اتنا ریگریٹ کرتے تھے کہ یہ ایک کلمہ جو میری زبان سے نکل گیا, اب جب تک مجھے شہادت نہ مل جائے, میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں اور اللہ تعالیٰ میری جان قبول کر لے, اس وقت تک میں اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھ سکتا. یعنی اتنی توبہ بھی کی, لیکن کہتے ہیں جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں اللہ کے راستے میں, تب تک میں بے خوف نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کو جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی. لیکن دیکھیں ایک بات جو منہ سے نکل گئی بس. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح فرشتوں نے اس کے اندر جو پارٹیسپیشن کی تھی, ان کی پارٹیسپیشن کے بارے میں بھی بہت ساری روایت آتی. میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ فرشتوں نے کیسے امامے پہنے ہوئے تھے اور کس طرح ان کے زرد اور سبز رنگ کے امامے تھے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جن کو فرشتوں نے قتل کیا تھا وہ اور جن کو انسانوں نے قتل کیا, دونوں میں بہت ڈفرینس تھا. حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے کافر الگ پہچانے جاتے تھے. ان کی گردنوں کے اوپر تلوار کے وار تھے اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب تھی, ہر ضرب ایسی تھی جیسے آگ سے جلی ہوئی ہوتی ہے. اتنا ڈفرینس تھا. فرشتے قتل کرتے تھے اور کافروں میں ان کی ضرب کی علامت صاف ظاہر تھی, یعنی صاف نشانی سے پتہ چل رہا تھا. وہ جگہ آگ سے جل جاتی تھی. اور فرشتوں نے نہ صرف یہ کہ قتل کرنے میں مدد کی, بلکہ بہت ساری جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ قیدی بنانے میں بھی مدد کی تھی, قید بھی کیا تھا لوگوں کو. جیسے ایک جگہ آتا ہے صائب بن ابی حیش اسدی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بیان کر رہے تھے, بعد میں بہت حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بیان کیا کہ بخدا مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا. اس وقت یہ کافر تھے نا, بعد میں مسلمان ہو گئے. مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا. ان سے پوچھا پھر کس نے گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا جب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی. مجھے سفید رنگ کے ایک لمبے آدمی نے گرفتار کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا, اور اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا. عبد الرحمن بن عوف آئے تو انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا, اور عبد الرحمن لشکر میں اعلان کر رہے تھے کہ اس آدمی کو کس نے گرفتار کیا, تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے مجھے گرفتار کیا. حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, اے ابن ابی حویش تم کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا, اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بتانا پسند بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرشتوں میں سے ایک کریم فرشتے نے گرفتار کیا ہے, اے ابن عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف مجھے لے گئے. صاحب نے کہا کہ میں نے ایک عرصے تک اس بات کو چھپائے رکھا اور اپنا اسلام قبول کرنے تک مؤخر کرتا رکھ گیا, حتیٰ کہ جب مسلمان ہوئے تو تب بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا بدر. اسی طرح حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی جب گرفتار کیا گیا تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ایسے انصاری لے کر آئے ان کو جو کہ خود اتنے دبلے پتلے تھے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ گرفتار کر کے لا سکتے ہیں. اور جب وہ لے کر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ ان کو کس نے گرفتار کیا, تو حضرت عباس خود فرمانے لگے کہ مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک نوجوان تھا جس کو میں نے نہیں کبھی دیکھا, اور وہ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھا, اور وہ مجھے گرفتار کر کے لایا. اب یہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے, کیونکہ حضرت عباس جو تھے نا بہت ٹال تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو وہ کرتا بھی پورا نہیں آ رہا تھا, اور عبداللہ بن ابی کا کرتا ان کو دیا گیا تھا کفن کے لیے, سوری کفن کے لیے نہیں, جس وقت ان کو قید کر کے لایا گیا تھا تو عبداللہ بن ابی سے کرتا لیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر قابو پایا حضرت عباس پہ, تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک آدمی نے میری مدد کی ہے, اور میں نے اس کو آج سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا کہ وہ کہاں چلا گیا, کون تھا. تو فرشتے قید بھی کر کر کے لا رہے تھے اور مار بھی رہے تھے, اور ان کی مار کا کیسے آپ سمجھ آئے کہ کس طرح پتہ چلتا تھا یہ فرشتے نے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایسے تھے جیسے کہ کوڑا کسی نے چہرے پہ مارا ہے تو چہرہ ہی پھٹ گیا,
اس طرح سے. اور ایک آدمی کہتا تھا کہ ایک مسلمان کہتے ہیں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس کے آگے آگے تھا. اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنائی دی اس کو, اور ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی دی, اور پھر اچانک ہی اس نے ابھی مارا بھی نہیں ہے مسلمان نے, تو وہ دوسرا مشرک گرا پڑا اور اس کی گردن اڑی ہوئی ہے یا اس کے چہرے کے اوپر ضربے, اور اس کا جسم نیلا پڑا ہوتا تھا. یہ حال ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہو کے وہ اس انصاری نے بتایا کہ میں نے تو ایسے دیکھا, تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے, یہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جس نے یہ مارا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن ان کے فرشتوں کے جو امامے تھے, وہ یعنی جو پگڑیاں تھیں, وہ ان کے جو تھی نا یہ کندھوں کے درمیان ایسے لٹک رہی تھی, اور ان کا رنگ سبز, زرد اور سرخ تھا, اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں کے اوپر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. انہیں لوگوں نے بھی یہ بھی دیکھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے, ابو رحم غفاری اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے تھے. جب ہم نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہے اور قریش کی تعداد زیادہ ہے, تو ہم نے کہا جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوگا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لشکر پر حملہ کریں گے. پھر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی بائیں جانب جا کے دیکھا, اور ہم کہہ رہے تھے یہ تو قریش کے لشکر کا چوتھائی ہے. جس وقت ہم مسلمانوں کے لشکر کی بائیں جانب جا رہے تھے تو ایک بادل نے آ کر ہم کو ڈھانپ لیا. ہم نے اس بادل کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو ہمیں مردوں کی اور ہتھیاروں کی آوازیں سنائی دیں, اور ہم نے سنا ایک شخص اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھو, اور ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے ٹھہرو پیچھے سے آؤ. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اترے. پھر ان کی طرح ایک اور جماعت آئی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. پھر جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے ہمیں دگنے نظر آئے, اور میرا چچا زاد تو فوت ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح سے ہوا کہ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے اترے ہیں, اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے اترے ہیں. اور اسی طرح حکیم بن حزام, انہوں نے کوشش کی تھی نا کہ صلح ہو جائے کسی طرح, بعد میں اسلام لے آئے. اس وقت اسلام نہیں لائے ہوئے تھے, یہ وہی ہیں جن کی پھپھی حضرت ختیجہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا آسمان ایک سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے. اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے, یعنی اتنے فرشتے اتر رہے تھے, جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی گئی, اور اسی وجہ سے شکست ہوئی, اور یہ فرشتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ سارے اس چیز کا تھا. آگے دیکھتے ہیں یوم الفرقان, فیصلے کا دن. یہ مارکا کفر اور ایمان کا مارکا تھا. ظاہر ہے کیسے کفر اور ایمان کا مارکا تھا, آپ خود دیکھ لیں کہ ایک طرف کون ہے, ابو جہل ہے, شیطان ہے, سب سے بڑا تو ابو جہل سے بھی اوپر شیطان ہے, پھر ابو جہل ہے, عتبہ, شیبہ, امیہ, کتنے کتنے, عقبہ بن ابی معیط, یہ کتنے بڑے بڑے ان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق. تو پھر ظاہر ہے کفر اور اسلام کا مارکا, حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی ہے. تو دیکھیں نا, دونوں کا ویٹیج دیکھیں کہ کتنا ہے. ادھر کفر کے سردار, دوسری طرف ایمان کے رکھوالے. تو اس میں اب ایسی جگہ پہ یہ ایک مارکا کفر اور ایمان کا مارکا تھا. اس میں آدمی نے اپنے چچا سے, باپ نے اپنے بیٹے سے, بھائی نے اپنے بھائی سے, اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی. حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے آمنے سامنے آتے تھے. عبد الرحمن کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا, تو کہتے ہیں بعد میں کہ ابا جان اس بدر والے دن کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے, لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. فرمایا لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ تو یہ
آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا اس وقت حالات تھے، کیسے ایک باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو کے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مقابلے پہ تھے. اور یہ رشتے کی نہیں تھی جنگ، یہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی. اسی لیے دیکھیں کہ مومن کے لیے رشتہ پرائرٹی نہیں رکھتا، لینڈ پرائرٹی نہیں رکھتی، قبیلہ پرائرٹی نہیں رکھتا. کیا پرائرٹی رکھتا؟ ایمان. سب سے اوپر ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو قریبی رشتے سے بھی زیادہ آپ میرے قریبی ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہمارے درمیان، چاہے خون کا رشتہ کتنا ہی قریبی ہو. نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا حال دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا حال دیکھ لیں، اور صحابہ کرام کا تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا اس جنگ میں کہ ہمارے لیے فرسٹ پرائرٹی پہ کیا ہے. اور یہی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہر چیز سے آگے ایمان ہے، کتنے ہی قریبی رشتے ہمارے آگے آ جائیں. تو یوں ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا. یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے. اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا. اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، فرق کرنے والا دن. پتہ چل گیا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ. یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک کا. تو پھر ہمیں بدر کے دن کی کتنی اہمیت پتہ چلی کہ یہ جو 17 باقی چیزوں کو بہت مناتے ہیں اور بہت پتہ ہے، لیکن یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 17 رمضان کے دن کیا ہوا تھا اور کتنی بڑی چیز تھی یہ مسلمانوں کے لیے، اور کیوں اس کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے. فریقین کے مقتولین، اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے. اب اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور 6 مہاجرین ہیں ان میں اور 8 انصار ہیں. انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں. اب بھی ان کی قبریں بدر کے میدان میں ہیں موجود. کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید کو بہتری کیا ہے کہ وہیں دفنا دیا جائے. اب پتہ ہے اس کو تو غسل وغیرہ دینا نہیں ہوتا، انہی کپڑوں میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے. تو یعنی کتنے کم مسلمان شہید ہوئے، جبکہ جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، اور کہیں آتا ہے 73، کہیں 74 کی بھی تعداد آتی ہے. تو اتنے تو کافر اس میں مرے. اچھا، اس میں ابو البختری کا بھی آپ کو ایک بتا دوں بات، کہ ابو البختری کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس کو بھی قتل نہ کرنا. لیکن جب ایک انصاری نے کہا، اس کے مقابلے میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ تمہیں قتل نہ کیا جائے، تو تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا میرے ساتھی کا کیا بنے گا، اس کو بھی امان دو. نے کہا نہیں، مجھے اس کا حکم نہیں آیا کہ آپ کے ساتھی کو بھی امان ملے گا. اس نے کہا تو پھر میں نہیں یہ کر سکتا کہ قریش کی عورتیں کل کو تانا دیں گی کہ دیکھو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ساتھی کی جان کو گنوانا گوارا کر لیا، میں تو نہیں یہ کر سکتا. اب وہ لڑا اور وہ مارا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے. اور ان میں 70 قید ہوئے، لیکن 2 لوگ قید کے ہوتے ہوئے بھی مرے. ایک تو امیہ بن خلف تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط. یاد ہے نا عقبہ بن ابی معیط کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اور یہی وہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی ہوئی تھی، تو یہ اتنا ڈر رہا تھا آنے سے کہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جب اس کے خاندان والوں نے بھی غیرت دلائی کہ بھائی لوگ ہمیں تانا دیں گے تم نہیں گئے، ایسا ہے تمہارے لیے جو تیز ترین اونٹنی ہے نا وہ تمہارے لیے ہم کرتے ہیں انتظام اس کا، تاکہ اگر کوئی بھی خطرہ ہو تو تم فوراً بھاگا نا. اب ہوا کیا کہ وہاں پہ وہ جو اونٹنی تھی وہ بھاگ گئی، اور یہ وہیں پہ میدان جنگ میں کھڑا رہ گیا اور یہ مارا گیا. تو یہ بھی مارا گیا تھا. یہ وہ تھے جو بدترین دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو مسلمانوں میں یعنی ہم نے دیکھا 14 مسلمان شہید ہوئے، لیکن قید کوئی نہیں ہوا. یہ آپ کو اب فیکٹس لکھنے چاہیے. اور کافروں کے اندر 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر جو ہے وہ قید ہو گئے. یعنی جو ان کا تقریباً 15% ان کے لوگ یعنی مارے گئے. مرنے والوں میں زیادہ تر سربآوردہ قسم کے لوگ تھے، یعنی سردار قسم کے، ایلیٹ اوپر کے. ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ 3 روز تک بدر میں قیام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک ہم یہیں رہیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں؟
क्योंकि वो फिर से वापस फिर से ना वो पलट के आ जाए, सबको पता चल जाए कि देखो हम यहाँ पे अभी तक उनका इंतजार करते रहे हैं, फतह और शिकस्त, कौन फातेह है और किसकी हार हुई, किसकी शिकस्त हुई, ये सबको वाजे हो जाए। क्योंकि जाहिर है ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो तो भाग गए, ऐसे भागे कि वापिस ही ना पलटे। तो इससे पता चला कि कौन है जो ऊपर है, अपर हैंड किसका है, ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक बदर में क़याम फरमाए। उसके बाद जब वापसी के लिए तैयार हुए तो उस कुएं की मुंडेर पर आकर खड़े हो गए। ये आपको मैं बात बता दूं कि ये जो इनके लाशें भी थे जो काफरों के थे, काफरों के लाशें थे, उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। आप देखें कि इस्लाम ने हमें कितना प्यारा सबक दिया है कि ऐसा नहीं कि उनको देखें एक काफरों के हैं, क्या मुसीबत पड़ी हुई कि 70 लोगों को अब खींच के लाया जाए और उनको कुछ किया जाए, वहीं पे छोड़ दो, जानवर खाएं इनको, इनकी लाशें सड़ें और गलें, और धूप, वहाँ पे गर्मी कितनी होती थी, तो उसके अंदर गलती सड़ती रहती। लेकिन नहीं, उनको भी ला के घसीट के एक वीरान कुएं के अंदर डाला गया और फिर ऊपर से उसके ऊपर मट्टी डाल दी गई, यानी जितने भी इनके थे लोग। हाँ, एक आदमी था जिसको कब्र भी नसीब नहीं हुई, और जिसको ये कुएं का यानी ये एक कब्र ही हो गई ना, वो भी नसीब नहीं हुआ, और वो उमैया बिन खल्फ था। जब उसको पोक किया गया ना, नीचे इतना पोक किया गया और वो वहीं पे उसकी मौत हो गई। अब उसको उठाते थे तो उसकी ना लाश जड़ना शुरू हो जाती थी, तो उसको उन्हीं पत्थरों के ऊपर, वो पत्थर थे नीचे, उन्हीं पत्थरों के ऊपर रहने दिया गया और उसके ऊपर और पत्थर डाल दिए गए। आप सोचें कि ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या करता था, उनके सीने पे पत्थर रख देता था, गरम पत्थर, और अब तुझे अल्लाह ने 2 पत्थरों के दरमियान ही तो रहेगा, और इसमें ही जब वो पत्थर गरम होंगे तो सोचे कि क्या इसका हाल होगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी बाज़ दफ़ा दिखा देता है मकाफ़ात अमल, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी अंजाम दिखा देता है। इसने ऐसा किया था तो अल्लाह ने दुनिया में इसको इबरत का निशान बना दिया कि हज़रत बिलाल के साथ जो इस तरह का करने वाला था उसी को इस तरह दफनाया गया। अब ये जो सारे लोग थे इनको इस तरह से कर दिया गया, और उसके अलावा मुसलमानों को बाकायदा उनकी कब्रें बनी और उनको वहाँ पे दफनाया गया। लेकिन जाते वक़्त, लौटते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता लिया जिसमें इस कुएं की तरफ से गुजरते हुए गए, और जब इस कुएं की तरफ से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं की मुंडेर पर आकर खड़े हो गए, और सहाबा भी साथ हैं, और इन सरदारों का नाम ले लेकर पुकारा, ए फलां के बेटे फलां, जैसे अमर बिन हशाम, जैसे उत्तबा बिन रबिया, जैसे शैबा, जैसे और जो भी सरदार थे, उमैया बिन खल्फ। फरमाते जाते क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती, क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उसे हमने पा लिया, बरहक पा लिया। हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? अब हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप ऐसे जिस्मों से बातें कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं है, यानी मुर्दों से, आप उनको क्या पता कि आप क्या कह रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे तुम लोग उनसे ज्यादा नहीं सुन रहे हो, यानी वो भी उतना ही सुन रहे हैं जितना तुम सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सुनवा रहा है ना, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते। कितनी बड़ी हसरत है कि आज जवाब नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुनवा दिया, अब ताकि ये हमेशा की जिल्लत में, हमेशा की रुसवाई में, हमेशा के रिग्रेट में रहें कि काश हम भी मान लेते। ये कितनी बड़ी हसरत है, और इतने बड़े बड़े सरदार देखो कैसे पड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सरदार का नाम लेकर ये फरमाया। हम यहीं तक करते हैं, फिर आगे इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या हुआ मक्का और मदीना में जब ये खबरें पहुंची तो फिर क्या हुआ था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह दरूद शरीफ आप सुनते हैं।